الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا کہ کائنات جلوہ گاہ باری تعالی ہے. اشعار کے حوالے سے اسے تشریح میں لائے تھے اور شعر حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت پیر معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی کا پیش کیا تھا. سماعت فرمائیں. وہ شعر یوں ہے: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا. ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے. اس شعر کی تشریح میں ہم کافی آگے آئے. پھر سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے ثباتی عالم کا مسئلہ ایک اپنی اردو ربائی میں حل کیا. وہاں تک ہم پہنچے تھے. ربائی یوں ہے: دنیا والو ثبات دنیا میں نہیں، ایک لہجہ قرار موج دریا میں نہیں. عالم کا وجود صورت لا سمجھو، لفظاً موجود اور معنی میں نہیں. سبحان اللہ. بڑی مشکل ربائی ہے. اس کا کچھ مفہوم یوں ہے: گویا جیسے لفظ لا ہے جس کا مطلب نہیں، تو جیسے لفظ لا ہے یہ لفظاً تو موجود ہے، لفظ کے اعتبار سے موجود ہے، مگر باعتبار معنی موجود نہیں، مطلب جو نہیں ہوا. اس لیے کہ اس کے معنی نہیں یہ ہوتے ہیں، اور جب نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن لفظ کے اعتبار سے لا موجود ہے، اور لا یعنی نہیں جو ہے خود اپنے معنی کے وجود کی نفی کر رہا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں. عالم کا وجود صورت لا سمجھو، یہ ساری جو کائنات ہے، مگر حقیقت میں اس کا وجود وہمی ہے. اس شعر کا پہلا لفظ ہے نا، جو نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی کا ہے، بڑے لالا جی کا: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا. تو لفظ لا کی طرح شعر کے جو مصرع ثانی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہستی موہومہ کا پردہ اٹھایا، جس کے نتیجے میں غیریت کا تصور ختم ہوا، تو پھر تعینات کے ہر رنگ میں اس کو جلوے کو پایا. اللہ کے جلووں کو، تعینات میں اس کے جلووں کو پایا. پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کے سارے مظاہر میں اسی ایک ذات کی جلوہ گری ہے. آئیے یہ لفظ بار بار بولا جاتا ہے تعینات، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تعین یا تعینات کے مفہوم کو ایک صوفی شاعر نے ان الفاظ میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ فرماتے ہیں: وجود واحد چوں سیاہی، تعین اس کے حروف سارے. بجز سیاہی تو قادری دیکھ، جیم کیا ہے دال کیا ہے. اب تعینات کو سمجھتے ہیں اسی شعر کے حوالے سے. یعنی سیاہی، روشنائی، انک جسے کہتے ہیں، اس کا وجود ایک ایسا وجود ہے جس کے مظاہر ظاہر ہونے کے مقامات حروف ہوتے ہیں. یعنی سیاہی دوات میں، شیشی میں یا کئی پین میں پڑی ہے، تو جب تک وہ لکھے گی نہیں، حروف لکھے گی نہیں، وہ خط کھینچے گی نہیں، تو وہ سیاہی کے اندر موجود ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر حروف کی اشکال نہ ہوتی، جیسے الف با تا ثا ہے، یہ اگر حروف کی اشکال نہ ہوتی تو روشنائی اپنا وجود تو رکھتی تھی،
لیکن اس کے باوجود بے نام و نشان رہتی، کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ ہو۔ اور اگر روشنائی نہ ہو تو جیم، دال اور دیگر حروف عربی جو ہیں 29 میں سے یا اور بھی جتنے حروف ہیں کسی بھی زبان کو، وہ معدوم ہوتے یعنی نہ ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود سارے مظاہر و تعینات میں جلوہ فرما ہے۔ حدیث کو یاد کیجیے، آج میں آغاز میں نہیں پڑھ سکا۔ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو اسی طرح سیاہی ہے، جب تک اس سے آگے کوئی ڈرائنگ نہ کی جائے، لائنز نہ لگائی جائیں، حروف نہ لکھے جائیں یا کوئی شکل نہ بنائی جائے، سیاہی کے اندر وہ چیزیں ہوتی تو ہیں لیکن بنانے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ سیاہی نہیں کر سکتی اس طرح اپنے آپ جب تک کہ اس میں سے قلم کے ساتھ کسی چیز کو لگا کر کاغذ پر یا کینوس جس پر بھی اس کے حروف کو کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ سیاہی کے اندر سارا کچھ موجود ہے، تو حروف کے لیے جب اس سے لکھتے ہیں سیاہی سے تو وہ اس کے تعینات ہیں، لیکن سیاہی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جس طرح روشنائی، سیاہی حروف کی اشکال میں جلوہ کناں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حروف کی اشکال کے نہ ہونے سے روشنائی کے ہونے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر روشنائی نہ ہو یعنی پڑی رہے روشنائی تو روشنائی ہے، اگر حروف کو نہیں تھا تو اس سے سیاہی کو کیا فائدہ نقصان، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر روشنائی نہ ہو تو کسی چیز کا، آپ پین نہ ہو، قلم نہ ہو، پینسل نہ ہو، تو آپ کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتے لکھ کر، تو اشکال حروف پھر ناممکن ہو جائیں گے، کسی بھی چیز کی شکل بنانا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعینات کے وجود سے پہلے ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذات وجود ضروری ہے تاکہ کائنات کی ہر شے کو موجود رکھا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے۔ جس طرح حروف کے معرض وجود میں آنے سے پہلے روشنائی کا وجود ضروری ہوتا ہے، گویا تعینات کے ظہور سے پہلے ذات باری تعالیٰ کا وجود جسے قدیم کہتے ہیں وہ تھا، مگر اس وقت تعینات اور مظاہر ظاہر نہ ہوئے تھے۔ جب اس نے چاہا فاحببت ان اعرف، جب اس نے چاہا کہ میرا وجود جو ہے، جو میں قدیم ہوں، وہ پہچانا جائے، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو مظاہر تعینات یعنی مخلوق کو فخلقت الخلق، تو اس نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ اور روشنائی کی طرح مختلف اشکال، حروف یا مظاہر کی صورتوں میں جلوہ فرما اللہ کریم اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہوا، لیکن جو اس کی ذاتی صفات ہیں یہ عارضی ہیں، وہ قائم ہیں، کسی چیز میں اس نے حلول نہیں کیا، ذات نے، نہ صفات نے، نہ کمالات میں۔ عقیدہ حلول آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ کفر ہے جو حلول کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فلاں فلاں چیز میں حل ہے، تو وہ عقیدہ کفر ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کافی حد تک میں نے آپ کو سمجھایا، آگے چلتے ہیں۔ جس طرح روشنائی کی اپنی کوئی صورت نہیں، سیاہی کی ان کی کوئی صورت نہیں، بلکہ ان گنت اور لا تعداد اشکال و صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی تعداد کی صورت میں، کبھی شکل کی صورت میں، کبھی حروف کی صورت میں، کبھی ریاضی کے ہندسوں کی شکل میں، کبھی لائنز اور جو ہوتے ہیں یہ آرکیٹیکٹ نقشے بناتے ہیں ان صورتوں میں۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے۔ یہ مثال دی ہے سیاہی سے، ورنہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ البتہ تعینات کی اشکال میں اس کی جلوہ گری یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ روشنائی اور حروف کی مثال سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت الہی کو سمجھنے اور اس کی منزلیں ہمیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔